بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ جو ملا ہے اسی میں سکون تلاش کیجیے، جو نہیں ملا وہ درد دیتا رہے گا۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں اور یہ افراد قرآن والے ہیں۔ یہی افراد اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ شوہر پر سانجھ جتلانے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر روئے زمین کے تمام سونے چاندی عورت بزور جہیز اپنے شوہر کے یہاں لائے، پھر ایک دن سانجھ جتلاتے ہوئے کہے کہ تم کون ہوتے ہو، یہ سب میری مالکیت ہے، تو اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، چاہے وہ لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ توبہ کرے، پلٹے اور اپنے شوہر سے معذرت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرے، کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے مگر وہ کپڑا جس کی بنائی ہی رنگین دھاگوں سے ہو، نہ سرما لگائے، نہ خوشبو استعمال کرے، نہ ہی زیور پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت مدینے کی اجوا کھجوروں میں سے 7 کھجوریں کھا لے، اسے اس دن نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک سے ڈرو اور عمدہ طریقے سے روزی طلب کرو، صرف حلال لو اور حرام کو چھوڑ دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ پاک کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 4 چیزیں ایسے ملی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، میرا نام احمد رکھا گیا، مٹی کو میرے لیے پانی کی طرح پاک کیا گیا اور میری امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے سارے گناہوں کو اس سے مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس کے گھر والے بھوکے ہوتے ہیں، یعنی اس کے پاس ایک بنیادی برکت والی غذا موجود نہیں۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत की पेशानी सजदे से और हाथ पांव वजू से चमक रहे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की हैं, उसका गारा मशक का है, उसकी शाहें मोती और जवाहरात और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पहली साफ में शामिल होने के लिए जो कदम उठाया जाए उससे बेहतर अल्लाह पाक के नज़दीक कोई कदम नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी एक कम 100। जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा वह जन्नत में दाखिल होगा। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हर दिन में 100 मरतबा पड़ेगा, उसको कभी फाका ना होगा। जनाज़ों में दौड़कर शामिल होने से कहीं ज्यादा बेहतर है जिंदगी के मुश्किल वक्तों में जिंदा लोगों का सहारा बने। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। दौलत बीवी के अंदर है, अगर तुम उसके दिल के खुश कर दो तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों और बरकतों से माला माल हो जाएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर औरत अपने शोहर को ज़ुबान या अमल से अजियत दे तो अल्लाह ताला उसकी नमाज और नेकियां कबूल नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने शोहर को राज़ी करे। मर्द का गुस्सा अक्सर औरत को बुरा लगता है, मगर हकीकत ये है कि हर बार गुस्सा नफरत की अलामत नहीं होता। मर्द जब गुस्से में आकर बात करता है तो ज्यादातर उसके पीछे जज्बा छुपा होता है। वो दरअसल तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मगर तुम्हें अपने बनाए रखने के लिए लड़ रहा होता है। औरत को लगता है कि शायद वो थक गया है या उसके दिल में मोहब्बत कम हो गई है, लेकिन असल में वो गुस्से के जरिए अपनी शिद्दत मोहब्बत जाहिर करता है। मर्द की ज़ुबान सख्त हो सकती है, मगर दिल के अंदर वही औरत बसी होती है जिससे वो लड़ रहा है। अगर औरत थोड़ा सब्र करके उसके गुस्से को समझ ले तो देखेगी कि वही मर्द हर रात उसी औरत के बगैर सुकून नहीं पाता। उसका गुस्सा दरअसल एक पुकार है, एक जिद है कि मुझे छोड़कर ना जाना, तुम ही मेरी दुनिया हो।